الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال جل شانه في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، دنیا میں ہر چیز کی ابتدا اور آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ چیز اپنے معمولات کے مطابق رفتہ رفتہ تیزی کے ساتھ یہ بتدریج اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس کی کل تک آمد تھی، اپنی منزلیں طے کرتا ہوا اختتام کے قریب پہنچ گیا اور اس نے اپنے اختتام کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ آج جو دن ہے پھر اب وہ دن رمضان مبارک کے مہینہ کے طور پر نہیں آئے گا۔ آخری عشرہ جو اس ماہ مبارک کا افضل ترین عشرہ احادیث کی روح سے ہے، وہ عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہے، وہ عشرہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اس عشرہ کی رونقیں اپنے شباب پر ہیں،
مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد قابل دید ہے اور ان کا تلاوت قرآن میں انہماک، نوافل کی طرف توجہ اور جماعت کے ساتھ تہجد کی ادائیگی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے تقرب کی ہیں، اللہ رب العالمین کے رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی۔ ایسے ہی نیکیوں کے کام کر کے بندہ اللہ رب العالمین کا مقرب بنتا ہے، مقرب بندہ بنتا ہے۔ یہ عشرہ، جس عشرہ کی طاق رات لیلۃ القدر کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور ترین حدیث، وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سکھلائی تھی، وہ دعا جو گنجینہ اسرار ہے، وہ دعا جو جس میں اسرار کا خزانہ ہے، بے شمار اسرار ہے۔ کہنے کہ تو ایک چھوٹی سی دعا، لیکن غور کیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بہرالہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ معافی، مغفرت، استغفار، گناہوں سے معافی مانگنا اور ان کی تلافی کرنا۔ اس حدیث کو جوڑیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مشہور ترین حدیث کے تحت، جب منبر کے زینے پر آپ نے قدم رکھا اور آمین کہا، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی، خواہ وہ خاسر ہو، جبریل امین نے لعنت بھیجی اس کے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک ختم ہو تو مغفرت کے ساتھ ختم ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے امراء کو لکھا کرتے تھے کہ یہ مہینہ استغفار کے ساتھ ختم ہو، اور مغفرت، یہی مغفرت جو چند ایام رہ گئے ہیں جن میں آدمی اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین سے طلب کر سکتا ہے۔ اس وقت جتنے بھی ایام باقی ہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آپ دیدہ ہو کر، چشم تر لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی کریں، انکساری کریں، اس لیے کہ رونے والی آنکھ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام کی بھی یہی خصوصیت تھی، اور مومنین کے اوصاف کو بھی بیان کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، تو یہی کہا اللہ رب العالمین نے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تھوڑی کے بل گر پڑتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ آیتیں ان کے اندر خشوع و خضوع کو بڑھا دیتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق سورہ مریم میں فرمایا اللہ رب العالمین نے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یہ انبیاء کرام گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ غور کیجئے اس بات پر کہ رونا اور ہنسنا اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اسی نے ہنسنے کی طاقت دی، اسی نے رونے کی طاقت دی۔ آج اگر ہنسنا نہ آتا، ہمیں ہنسنے کی طاقت نہ ہوتی ہمارے پاس، ہم خوشیوں کا اظہار کیسے کرتے، اپنی خوشیوں کو کیسے ظاہر کرتے؟ اور اگر یہ رونے کا انداز اور رونے کی ادا ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیسے عاجزی اور انکساری کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی آنکھ سے پناہ مانگتے تھے جس آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع
بہرحال میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچا سکے، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو شکم سیر نہ ہو، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعْ، اور ایسی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو رو نہ سکے، وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس دعا کو شرف قبولیت حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین کو رونے والی آنکھیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ عینانی لا تمسہم النار، دو طرح کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ چھو نہیں سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے۔ مغفرت کون طلب کرتا ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین کے ہاں عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ آگے بات آئے گی وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ جو میدان جہاد میں اللہ رب العالمین کے راستے میں سرحد کا پہرا دیتے ہوئے جاگے، وہ آنکھ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ رونا، صحابہ کرام کو تو ایسے ایسے رونا آتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار استسقاء کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد ایک شربت ان کے سامنے پیش کیا گیا، کچھ نہیں تھا سوائے شہد اور اس میں تھوڑا پانی ملا دیا گیا تھا، بس اور کچھ نہیں تھا۔ مسند احمد اور سنن بزار کی روایت ہے، مسند احمد اور مسند بزار کی یہ حسن روایت ہے۔ تو گلاس منہ کی طرف لے گئے، رونے لگے، سب کو حیرت ہے، شربت ہے پی رہے ہیں، گلاس منہ کی طرف لے جا رہے ہیں اور رونے لگے بے تحاشا بے ساختہ۔ پھر دوبارہ منہ کی طرف لے جانا چاہا، پھر رونا آ گیا۔ جب سکون ہوا، پی لیا، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا بے تحاشا رونے لگے تھے؟ تو کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پہ تھا جہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جانب رخ کر کے کہا کہ الیک عنی، دور ہو جا، دور ہو جا۔ تو میں نے تو کہتا تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ہم دونوں کے علاوہ، تو کہ آپ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہذہ الدنیا تمثلت لی فقلت لها الیک عنی، یہ دنیا میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، تو میں نے کہا کہ دور ہو جا۔ تو اس نے کہا کہ انک لو نجوت منی فلن ینجو منی من بعدک، تو اگر مجھ سے نجات پا گیا تو تیرے بعد اور کوئی مجھ سے نجات نہیں پا سکتا۔ فخشیت من ذلک، تو کہا کہ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا کہ مطلب اتنا احساس کہ ایک شربت پینا کہیں دنیا داری تو نہیں ہے، اتنا احساس، اور اس احساس کی وجہ سے آپ دیدہ ہو جانا، آنکھوں میں آنسو کا آ جانا۔ ایک آیت کوئی ایسی سن لیتے تھے صحابہ کرام میں، تابعین میں سے کوئی، ایسا روتے تھے کہ سنبھالنا دشوار ہو جاتا تھا۔ محمد بن منکدر جلیل القدر تابعی ہیں، سورہ زمر کی آیت کریمہ پڑھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اللہ کی طرف سے وہ چیز ظاہر ہو گئی کہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اب اتنا رو رہے کہ ان کے دوستوں کو بلانا پڑا، سارے گھر والے اکٹھا ہو گئے۔ غور کیجیے کہ رونے والی آنکھیں اللہ رب العالمین کو کتنی پسند ہے، اور جب اس کے ساتھ آدمی ان رونے والی آنکھوں کو لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر کہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بار الہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا۔ اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے
توبہ کون کرتا ہے؟ جس کو اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو سنیے کہ ان المؤمن یری ذنبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر اس کو ڈر ہو کے گر نہ جائے۔ وَيَرَى الْفَاجِرُ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ هَكَذَا۔ آپ فاجر اپنے گناہ کو ایسا سمجھتے ہیں ناک پر مکھی بیٹھ کر آدمی ایسے کرے ہو جائے، کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا بندوں کو وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ سے مغفرت کرو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ مومنوں سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی جانب خالص توبہ کرو۔ اور خالص توبہ کیسے ہوگی؟ یعنی کوئی صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہ بار الہ میں توبہ کرتا ہوں، بار الہ میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، یہ توبہ نصوح نہیں ہے۔ تو توبہ نصوح کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس گناہ سے باز رہے، پہلے اس گناہ کو ترک کرے۔ جس گناہ کی توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس گناہ کو ترک کرے پہلے، پھر اس کے بعد ندامت کا پیکر بن جائے۔ ندامت کس چیز کو کہتے ہیں؟ احساس گناہ، احساس گناہ کی کیفیت توبہ کرنے والے کے اوپر طاری ہو، اس کے بعد عزم اس بات کا کہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا۔ اور چوتھی چیز کہ اگر وہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس کو ادا کرے۔ کسی کو گالی دیا تو جا کر معافی مانگے، کسی کا پیسہ ہڑپ کیا تو جا کر کے اس کو ادا کرے، کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہے تو جا کے اس کی تلافی کرے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تب وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور رمضان مبارک کے روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی کس چیز کا نام؟ انسان اپنے اور گناہ کے درمیان ایک حاجز قائم کر لے جو اس کو گناہ کی طرف جانے سے روکے، ایک آڑ پیدا کر لے۔ چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے پرہیز۔ آپ نے کبھی غور کیا خطبہ حاجت، خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور تینوں آیتوں کے شروع میں تقوی کی بات ہے۔ نکاح ہو رہا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تینوں آیتوں میں سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا گیا۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ بتلائیے کہ یہ بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہدایت پر ہیں اور جو تقوی کا حکم دے رہے ہیں، بتلائیے ان کے بارے میں۔ تو یہ صرف آپ ہی کا مشن نہیں تھا۔ سورہ شعراء کھولیے اور ان آیتوں کو دھیان سے پڑھیے جن کے شروع میں کذبت 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 ہے، اور پڑھیے کہ انبیاء کرام کا مشن کیا تھا۔ اپنی امت سے تمام انبیاء کرام کیا کہتے تھے اور کس بات کی تلقین کرتے تھے۔ یہ پورا ماہ مبارک ہے اور اس کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے تاکہ ہم تقوی شعار بن جائیں، تاکہ ہماری روح پر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ بوجھ دھل جائے،
تاکہ قدر والی رات میں آنے والے سال میں پیدا ہونے اور مرنے والوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمارے بھی مرنے کا فیصلہ اگر اگلے سال میں اگر ہو گیا تو کم از کم ہم اس رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پہنچیں، گناہوں کا بوجھ تو نہ لے کر پہنچیں۔ یہ ضروری ہے، یہ تمام انبیاء کرام کا مشن تھا۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، لیکن سنانے سے پہلے اس کا پس منظر تو سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح سنن میں، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، حجۃ الوداع میں 10ویں ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی جدع کے کجاوا کی رکاب پر پیر رکھ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ سمجھ گئے آپ؟ کجاوا کی رکاب جس پر پیر رکھ کر کے کجاوا میں بیٹھتے ہیں، اس رکاب میں پیر ڈال کر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ الا تسمعون، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ مطلب دھیان دو میری بات پر، سنو۔ کہا اس کے بعد کہ 3 بار کہا لعلکم لم ترونی بعد عامکم ھذا، شاید تم اس سال کے بعد مجھے نہ دیکھو، یعنی اپنی موت کے بارے میں صاف صاف کہہ دیا کہ اب اس دنیا میں میری زندگی اب صرف چند روزہ ہے یا چند مہینے ہیں۔ کتنی اہمیت بڑھ گئی کہ آپ کوئی آخری نصیحت اور وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلی بات اس میں یہی کہی تھی جو آج کے خطبہ کے مطابق ہے، اتقوا اللہ ربکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے، وصلوا خمسکم، 5 وقتہ نمازیں ادا کرو، وصوموا شہرکم، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو جو اس مہینے میں لوگوں نے کیا اور کر رہے ہیں، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، آپ نے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر کے ساتھ اس وصیت کو یاد دلاتے تھے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکیلے میں مجھے نصیحت کی اور وصیت کی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم رہو، خلوت میں جہاں انسان کو گناہ کی جرات زیادہ ہو جاتی ہے وہاں خاص طور سے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی اگر ہو جائے تو نیکیاں کرو، اس کے بعد تو برائیاں مٹ جاتی ہیں، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ ملو۔ اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور آپ لوگ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کیجئے، اللہم آت نفسی تقواہا، پر اللہ تو میرے نفس کو تقوی عطا کر، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اس کو پاک کر دے، تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا دوست ہے اور تو ہی اس کا سرپرست ہے۔ تقوی اتنا ضروری کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، کہ بنی آدم ہم نے ایسا لباس تمہارے لیے اتارا جو تمہارے ستر پوشی کر سکے، تمہیں زینت بخش دے۔ تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے، یعنی یہ لباس جو ہم پہن کر چلتے ہیں یہ ناکافی ہے جب تک کہ اس لباس کے اوپر تقوی کا لباس نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے روزے اسی لیے فرض کیے
کہ ہم جب کبھی باہر نکلیں یا گھر میں رہیں، ہمارے جسم پر جو بھی لباس ہو اس لباس کے اوپر تقویٰ کا لباس ضرور۔ دنیا کے سفر سے جانا ہو تو وہ تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، اور دنیا کی اس سفر سے تو ہر شخص کو جانا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال تھے ہمارے درمیان جو اس سال نہیں ہیں، اور اگلے سال کتنے اور لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے درمیان نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو نظام قدرت ہے، نظام کائنات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ توشہ اختیار کرو، بہترین توشہ تقویٰ کا توشہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب جتنے بھی لمحات رہ گئے ہیں وہ صرف اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور صحیح معنوں میں جیسے میں نے بیان کیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کہیں۔ 3 راتیں گزر چکی ہیں، 2 راتیں باقی ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ قدر والی رات گزر گئی یا قدر والی رات باقی ہے۔ جتنے بھی ایام ہیں، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے توشہ آخرت کی فکر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ بار الہ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں کہنا چاہیے کہ بار الہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، بار الہ تو ہمیں اپنے عفو و کرم کی چادر میں لپیٹ لے، بار الہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بار الہ تو ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، بار الہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، بار الہ ہم میں جو لوگ برسر روزگار ہیں مولا تو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، بار الہ جو لوگ تہی دامہ ہیں، جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں، بار الہ تو ان کی مدد فرما، ان پر غیب سے ان کی مدد فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے، بار الہ تو ہمارے شہر کو ہر طرح کی دہشت گردی سے پاک و صاف رکھ، بار الہ تو ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما، بار الہ تو ہمارے جان و مال اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ تو ہمیں ہر طرح کی آفت سے محفوظ فرما، ہمیں زلزلے کی آفت سے محفوظ فرما، ہمیں سیلاب کی آفت سے محفوظ فرما، ہمیں آگ کی آفت سے محفوظ فرما، بار الہ تمہیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر موذی بیماری سے بار الہ تو ہماری حفاظت فرما، بار الہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفا یابی کی سبیل پیدا کر دے، بار الہ انہیں شفا یاب کر دے، بار الہ ہمیں سے جو لوگ کسی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہیں مولا تو ان کو ان کی مصیبت سے نجات دے، بار الہ ہمارے جو بھائی اس دنیا سے گزر گئے بار الہ تو ان کی قبر کو منور فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، بار الہ ہم بھی جب ان کے پاس جائیں تو ہم پر اپنا کرم اور فضل نازل فرما، بار الہ ہمارے تمام مسلمانوں کے تمام شہروں کو امن و امان والے شہر بنا دے، بار الہ تو مسلمانوں کے جان و مال کی اور اس ملک کی حفاظت فرما، بار الہ ہمارے جان و مال اور اس ملک کی دہشت گردی اور ہر طرح کی آفت سے حفاظت فرما، بار الہ تو نے ہمیں جتنی سانسیں وصیت کی ہیں اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ان سانسوں کی ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔